افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا خطرہ اٹھ رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالے۔ ترکمانستان میں عالمی امن اور سیکیورٹی فورم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ عالمی امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ شہباز شریف کا ترکمانستان کے صدر سے ملاقات میں باہمی تعلقات، تجارتی اور اقتصادی روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ چاہتے ہیں نون لیگ گلگت میں کامیابی حاصل کرے، پارٹی اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے جی بی اور آزاد کشمیر کے پارٹی عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں اندرونی لڑائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میرٹ ہمارا نصب العین ہے، میرٹ پر فیصلہ نون لیگ کا اصول رہا ہے۔ فضا بہت اچھی ہے، انتخابات کے نتائج اچھے آنے چاہیے۔ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ کون اچھا ہے اور کون نہیں۔ این ایف سی میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز کی ہٹ دھرمی جاری، مارجن میں مزید اضافے کے لیے حکومت کو 10 روز کی مہلت، بصورت دیگر پمپ بند کرنے کی دھمکی۔ چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق وہ حکومت کے دیے گئے مارجن کو مسترد کرتے ہیں۔ حکومت سے 8% مارجن مانگا تھا، اس کے بغیر کام کرنا ممکن نہیں۔ 10 روز سے حکومت نے ڈیلر مارجن 8% نہ کیا تو پمپ بند کر دیں گے۔ مارجن میں اضافے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اشک آباد میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں، روسی صدر پیوٹن اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر اور کرغز صدر سے بھی غیر رسمی ملاقات، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی اشک آباد میں عالمی رہنماؤں کے ہمراہ یادگار غیر جانبداری پر حاضری، پھول رکھے۔ شہباز شریف کے ترکمانستان کی 30 سال کی مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ پر منعقدہ فورم میں شرکت۔ صدر ترکمانستان نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ فیض حمید سے متعلق فیصلہ تاریخی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ فوج کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسی مثال نہیں ملی کہ اس میرٹ پر 15 ماہ تک چلا اور صفائی کا پورا موقع دیا گیا۔ فیض حمید نے ریاستی عہدے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ غیر آئینی اقدام سے ملک سیاسی بحران سے دوچار ہوا۔ فیض حمید نے طاقت کا استعمال کر کے حکومتوں کو گرایا اور بنایا۔ عدالتی فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ ملک کی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جس نے عوامی خدمات کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ بلاول بھٹو سے گورنر پنجاب سردار سلیم کی ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا بلاول بھٹو زرداری کے آنے سے پارٹی جیالے تازہ دم ہو گئے۔ برسلز میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور یورپی یونین کمشنر کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اہم پیش رفت۔ برسلز اور لندن نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا، پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی تعریف۔ برسلز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، عراقی وزیر داخلہ جنرل عبدالامیر الشمری سے ملاقات، زائرین کی سہولت کے نئے اقدامات پر اتفاق، پاک عراق دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو پائیدار اور مؤثر بنیادوں پر مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا پاکستانی زائرین کی سلامتی، عزت اور سہولت حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ فیض حمید کو سزا ایک منفرد اور بڑا فیصلہ ہے۔ فیصلے سے لوگوں کا عدل اور انصاف کے عمل پر اعتماد بڑھے گا۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی کلیدی عہدے پر فائز سرکاری اہلکار کے اختیارات کے ناجائز استعمال میں انصاف کا عمل پورا ہوا۔ فیض حمید کے خلاف سزا ملک میں کڑے اور سخت احتساب کی بنیاد پئی رکھے گی۔ ہمارا ملک جس جنگ سے گزر رہا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو
तो सबसे बड़ा जो शरफ अता फरमाया है वो मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन होने का है कि हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि बैतुल्ला और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने अपने ख़यालात का इजहार किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फ़ौज से मुकम्मल इजहार यकजहती, अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। सरबराह जामिया रशीद का कहना था कि हमारा मुल्क जिस जंगी हालात से गुजर रहा है इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत यकजा हो। सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं यही हमारा आइन, दीन और हमारी शरीयत है। बिजली, गैस, फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। उगरा को 40 रोज में टैरिफ के तयन की एडवाइस दी जाएगी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया कि शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद किया जाएगा। तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी जबकि कई अशिया पर सेल्स टैक्स लगेगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। IMF ने गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने और दरामद पर किसी भी किस्म की नई रेगुलेटरी ड्यूटी मुतारिफ करवाने से भी रोक दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम पानी, सफाई और बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रकम से पंजाब में शहरी इंतजामिया की इदारा जाती और माली कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। PICP प्रोग्राम पंजाब के 16 शहरों में शुरू किया जाएगा। फी तोला सोने की कीमत में मुल्क की तारीख में तीसरा बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 10,700 रुपये महंगा। फी तोला कीमत बढ़कर $4,04,262 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी उन सोना $174 बढ़ गया।